مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مالو اولاد مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جزام القبر میں کوئی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ او غافل انسان او غافل انسان او غافل انسان او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان او غافل انسان او غافل انسان او غافل انسان۔ ہاتھ اٹھائیے، جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ذرا فوٹو کر لیجئے ان لوگوں کا آخر میں ہم جنازہ ہی پڑھانے والے ہیں۔ 5واں پیغام جلدی سے آ رہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جتنے لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیل سے چھوٹ کر کے بھاگ رہے، مجھے بھی بچا کر کے آنا پڑا تھا، اتنی بھیڑ تھی یہاں سے، جلسہ سے پنڈال سے سون کر کے جو جانے والے تھے بازار کی طرف بہت زیادہ لوگ تھے، میں گھبرا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے میری آبرو رکھ لی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر میں آپ کی آبرو کا سامان فرمائے۔ 5واں پیغام جوان کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہوں گے۔ کوئی جوان اگر وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، داڑھی کے بال پک رہے ہیں، سر کے بال پک رہے ہیں، تو کیوں پک رہے ہیں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، جوانی میں موت آ رہی ہے اور سونا کو بھی چھو رہا ہے تو کوئلہ بن جاتا، تو سمجھ جائیے یہ دارو پینے والا جوان ہے، یہ دارو کی نحوست ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، سونا کو بھی چھو لے تو کوئلہ بن جاتا ہے اور جوانی میں اس کی موت آ رہی۔ آپ کے گھر میں پیسہ ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں مسجد کی طرف اٹھتا ہی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں آتے ہیں سکون کے لیے، آپ کو سکون ملتا ہی نہیں ہے، مطلب صاف ہے کہ آپ کے گھر میں حرام کمائی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ قدم غلط اٹھ رہا ہے، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، اور آپ اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پیسہ نظر نہیں آ رہا۔ 2 آدمی بڑے دوست ایک انڈے کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں، ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ، ایک پان کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں، ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے 2 دوست، دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ راز ہے کہ یہ بھی جوا کھیلنے والا ہے، وہ بھی جوا کھیلنے والا ہے۔ جب جوا کھیلنے والا 2 آدمی جوا کھیلتا ہے تو کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، ہارنے والے کو جیتنے والے پر غصہ آتا ہے، غصے کی وجہ سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 10 لاکھ روپیہ کما کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 10 لاکھ ایک دن میں ختم ہو گیا، اور 10 سال کے لیے 10 لاکھ روپے قرض ہو گیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے یہ آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ 10 لاکھ روپیہ 10 سال میں کمایا تھا اور ایک دن میں ختم ہو گیا، پھر 10 سال کے لیے 10 لاکھ کا قرض سر پر سوار ہو گیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جب آدمی نام نمود کے لیے شادی بیاہ میں پیسے کو پانی کی طرف بہاتا ہے۔ 10 لاکھ کا کمایا ہوا 10 سال کا پیسہ ایک دن میں برباد ہو جاتا، اس کے بعد آدمی 10 سال کے لیے قرض میں ڈوب جایا کرتا۔
नारवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, नारवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, लेने देने के कानून को तोड़ दो, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, कौम को भी बचाने की कोशिश करो, हर तिजारत के शोबों के हामी बनो, सूद पर कर्ज ले ना भी तुम छोड़ दो, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। आप सोच रहे हैं कि नहीं दाया बाया हो गया शुरू में, अब नहीं होगा। जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके बच्चों के हवाले से है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अच्छा वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी, वो लोग भी हाथ उठाए, तो उनका डबल का इरादा है क्या? अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की तो खाना दाना सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, आपको जो फरियाद सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे आप। हमारा जवान, हमारा बच्चा 3 चीजों में पीछे है। नौकरी में पीछे है, 100 में सिर्फ 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 98 गोल। तिजारत में हमारे बच्चे पीछे हैं, जानते हैं तिजारत कितने करते हैं? 100 में 5, 95 गोल। तालीम में हमारे बच्चे पीछे हैं, 100 में सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल हैं। मर्दों में 62% मर्द जाहिल हैं, औरतों में 72% औरत जाहिल है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बाप बादशाह है, बेटा कितना है? 11 बेटे का एक बाप है बादशाह। इंतकाल कर रहा है, 17 रुपया छोड़ करके जा रहा है। 17 रुपया, कहीं तो हाथी के मुंह में जीरा होगा। क्या होने वाला है 17 रुपया से? तो उस बाप ने कहा कि मैं अपने बच्चे के मुकद्दर का मालिक नहीं हूं, मुकद्दर का मालिक खुदा है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अपने बच्चे को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, सबसे ज्यादा तालीम दी है, माल नहीं दिया, खुदा के हवाले किया। मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने वक्त का गवर्नर हो गया। माल नहीं दिया, इल्म दिया, बेटा माला माल हो गया। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इतना पैसा अपने बच्चों के लिए जमा किया कि तमाम बच्चों को बुला करके कहा घबराना नहीं है, इतना पैसा जमा कर दिया है कि बैठ करके खाओगे, टेंशन लेना नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया, इल्म नहीं दिया, अपने बच्चे को माल और दौलत जमा करके दिया, इल्म नहीं दिया, इंतकाल कर गया। उसका पोता भीख का कटोरा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझको भीख दो, ये मस्जिद मेरे दादा ने बनाया, मेरा हाल बुरा है, मैं भीख मांगने पर मजबूर हूं। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल दिया वो कंगाल हो गया, इल्म नहीं दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, वो माला माल हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत को चूल्हे पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के आप फंसे। बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना है। जिसका बेटा जितना काला होता है बच्चा में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन उसको लगाती है, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए। लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, साबुन काला, वो साबुन गोरा, साबुन काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही उतर के आया है काला। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद समझते। बेटा काला है, माँ ने कान में कहा कि बेटा बहुत काले हो, बदसूरत हो, कोई अपनी जगह पर तुम्हें नहीं बिठाएगा।
बेटा मगर एक काम करो, लोग तरक्की पर तुमको बिठाएंगे। बेटा बोला अम्मा कौन सा काम करना होगा कि लोग तरक्की पर बिठाएंगे? का तुम बदसूरत हो, तरक्की पर लोग बिठाएंगे, एक काम कर लो, रात दिन एक करके तालीम हासिल करो। जिस दिन सबसे ज्यादा इल्म हासिल कर लोगे उस दिन लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। बाप की नसीहत, माँ की नसीहत को बेटे ने कबूल किया, रात दिन एक करके यही काला और बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में, 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर माशाअल्लाह जोर का झटका जरा धीरे से लगा है। 3 मिनट का सिर्फ जलसा है। आदमी घर से तरक्की करता है और जिसको घर से तरक्की नहीं है वो कभी तरक्की नहीं करता। अदालत में चला गया 2 भाई का झगड़ा और 10 साल के बाद अदालत में फैसला हुआ कि दरख्त का झगड़ा है। किसी भाई ने कहा मेरा है, किसी भाई ने कहा मेरा है। झगड़ा चला गया अदालत में, 10 साल के बाद फैसला हुआ। और फैसला क्या आया आपको सुन करके हैरत होगी। दरख्त को काट करके आधा एक को दे दो, आधा एक को दे दो। दोनों मुकदमा लड़ लड़ करके इतना कंगाल हो चुका कि दरख्त कटाने के पैसे नहीं थे। लड़ाई को खत्म करो, घर के झगड़े को घर में खत्म करो। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह तरक्की के आसमान पर पहुंचा देगा। एक भाई माल कमा करके वजीर बन गया, दूसरा भाई इल्म हासिल करके आलिम बन गया। वो जो मालदार वजीर था वो ताना मारता है, तू तो लोटा उठाने वाला ही रहा, तू जहां का था वहीं का रह गया। मैंने माल जमा किया कहां से कहां पहुंच गया। उस भाई ने कहा कि तुम मुझको ताना मारते हो जबकि हमारे माँ बाप एक हैं, तुम हमको ताना मारते हो जबकि हम एक भाई हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, एक खून है, एक रिश्तेदार हैं। तुम हमको ताना मत डालो, मुझे हौसला दो। लेकिन तुम इस बात को भूल गए मैंने कुरान का इल्म हासिल किया है, हदीस का इल्म हासिल किया है। मुझे तो नबी की मीरास मिली, तुम्हें कारून की मीरास मिली। मैं जहां पहुंचा हूं तुम वहां नहीं पहुंचे। एक भाई छोटी मंजिल में था, दूसरा भाई ऊपर की मंजिल में था। ऊपर की मंजिल में जो भाई था वो 1 नंबर का दीनदार था और नीचे की मंजिल में जो भाई था वो 1 नंबर का पियक्कड़ था। हर वक्त दारू में डूबा रहता था। लेकिन जो भाई दारू में डूबा रहता था वो अपने को गुनहगार समझता था, लेकिन जो भाई ऊपर नमाज पढ़ता था अपने को बड़ा दीनदार समझता था, दूसरे को हकीर समझता था, अपने को अजीज समझता था। ये उसकी गलती थी, तकब्बुर करता था। ये अपने को छोटा समझता था, वो अपने को बड़ा समझता था। देखिए अल्लाह का फैसला। उससे किसी ने पूछा उसके भाई के बारे में कि तुम्हारा भाई कैसा है? कहा 1 नंबर का जहन्नमी है, हर वक्त मुंह में दारू लगाए रहता है। उसकी जबान से निकला, अल्लाह ने लिख दिया। खुदा ताना नहीं मारता दारू पीने वाले को, तौबा के लिए इंतजार करता है। और इस भाई को देखो ताना मार रहा, अल्लाह को पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यार 25 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, कभी मैंने गुनाह नहीं किया, चलो अपने छोटे भाई के यहाँ चलते हैं, 1 गिलास दारू पी लेते हैं। ऊपर का भाई जो 25 साल से नमाज पढ़ा है वो वहां से आया कि छोटे भाई की मजलिस में चलते हैं कि कभी गुनाह नहीं किया, 25 साल से नेकी किया, एक दिन जाकर के 1 गिलास दारू पी लेते। वो वहां से चल रहा है और छोटे भाई को एहसास हुआ यार मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, रात दिन दारू पीता हूं, चलता हूं अपने भाई से मुलाकात करके तौबा करता हूं। ये भाई अपने इरादे से नीचे से ऊपर जा रहा है,
وہ بھائی اپنے ارادے سے اوپر سے نیچے آ رہا ملکul موت نے بیچ میں دونوں کی روح قبض کر لی، ایک کو جنت میں پہنچایا، ایک کو دوزخ میں پہنچایا۔ جو دارو پینے والا تھا وہ جنت میں پہنچ گیا توبے کے ارادے سے، اور جو نیک تھا تکبر کرتا تھا اور وہ دارو پینے کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا، وہ نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلا گیا اپنے بھائی کو تانا مارنے کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے کریے، نہیں کرنی مت کیجیے، لیکن تانا مت ماریے، تانا ماریں گے اللہ پکڑ لے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، مری ہوئی مرغی کو آپ کتے کے سامنے ڈالیے، وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے، اور آپ مری ہوئی مرغی کوا کے سامنے پھینکیے، وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے۔ دونوں کا فرق دکھا رہا ہوں۔ جب کوا کے سامنے مرغی پھینکی جاتی ہے تو اکیلا کوا کھاتا نہیں ہے، پورے میترا کے کوا کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے۔ جب سارے کوا جمع ہو جاتے ہیں تب سب مل کر کے کھاتا ہے۔ لیکن کتے کو ڈال کر کے دیکھیے، وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ یاد رکھیے، کتا کتا اس لیے ہے وہ اپنی قوم کو جینے نہیں دیتا، کوا کوا اس لیے ہے کہ اپنی قوم کے لیے جیتا ہے۔ اگر ہم جانور سے بدتر ہو گئے تو ہم اپنی قوم کے لیے نہیں جی سکتے۔ اگر ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو خود جیئیں گے، اپنے بھائی کو بھی جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا انشاءاللہ۔ مسلک کی نزاکت پر اکثر آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، کلمے کی حقیقت کو واحد بنیاد بنانا بھول گئے۔ بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بہنوں سے بغاوت بہنوں کو۔ اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے، اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے۔ ہندو مسلمان بھائی اور یکجہتی بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام آ رہا، 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بغل میں بشن پور ہے، یہاں ہمارے برادر وطن بھی رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام ہے، آپ لوگ بڑی بیداری کے ماحول میں سن رہے ہیں۔ میرا آخری پیغام ہے یہ، اس کے بعد عورتوں کے لیے صرف 2 پیغام ہے۔ میرے حصے کا جلسہ 7 منٹ میں مکمل ہو رہا، آپ پیشاب پخانہ کو روک کر کے سنیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، میں آپ کے بار بار بیداری کو ٹٹول رہا ہوں۔ پیشاب پخانہ لگے 9 2 11 ہو جائے گا، پورا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھر وید، اس میں لکھا ہوا ہے جب تکیا پر سر رہے تمہارا رات میں تو ہمیشہ یہ سوچو جیسے میرے گھر میں سکھ ہے اسی طرح سب کے گھر میں سکھ ہو، اور جب تکیا سے تمہاری آنکھ کھلے اور صبح کو اٹھو تو یہ سوچو، رگ وید میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی سکھ سے اٹھے اس کو دکھ نہ ملے، اپنی آنکھ سے وہ سکھ دیکھے کسی کو دکھ دیکھنے کا موقع نہ ملے، ایسا درد دوسرے کے لیے اپنے سینے میں رکھو۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے، اتھر وید میں لکھا ہوا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے پنج تنترا، اس کتاب میں لکھا جو کہتا میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ تنگ نظر آدمی ہے، یہ کمینہ آدمی ہے، جو کہتا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، سارا جہان میرا بھائی ہے، یہ اصل میں آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے، اس کا سینہ چوڑا ہے، یہ تنگ دل نہیں ہے۔ ایک آدمی ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھینس کا انڈا کیلے کا چھلکا بھیک کا کٹورا لے کر کے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ ایک آدمی بولا بڑے بے شرم آدمی ہو، بھیک بھی مانگتے ہو، سر بھی اچھالتے ہو۔ کہا یار میں خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، میرا خاندانی پیشہ ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں پیسہ لے کر کے بھیک دینے کے لیے آیا، سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے، اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ دیکھو بھائی زور کا جھٹکا اس کو بھی لگ رہا ہے، ہاتھ اٹھا سر جھکا کر کے اس کو بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ تم تو شریف آدمی ہو یار، بھیک دینے والے ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ سر جھکا کر کے تو بھیک ہم کو مانگنا چاہیے، ہم تو بے شرم آدمی بھیک بھی مانگ رہے سر بھی اٹھا رہے، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔
اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پیسہ دیا، اس کے بعد تم کو بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا کیا، میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا، اللہ نے اس راستے سے موڑ کر کے ہم کو تمہارے پاس بھیج دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، نام میرا ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک نہیں دی۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھوں نے، نیچے راکھوں نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن میں، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نہیں، یہاں سے نیچے نہیں۔ رام جی کو بنواس ہو رہا، 14 سال کے لیے محل کو چھوڑ کر کے جنگل جانا پڑا، ماں بوڑھی، ماں زندہ ہے، جوان بیٹا 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت بیٹا محل چھوڑ کر کے جنگل جانے والا ہے، شیر بھی ہے، سانپ بھی ہے، جان کا قدم قدم پر خطرہ ہے، ماں مایوس ہو کر کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ رام جی آشیرواد لینے کے لیے ماں کے پاس جب آئے تو دیکھا ماں مایوس بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ سے آنسو چھلک گئے، سوچا کہ اگر آنکھ کے آنسو ماں دیکھ لے گی تو کلیجہ پھٹ جائے گا، جلدی سے کپڑے سے رام جی نے اپنی آنکھ کے آنسو کو چھپایا اور مسکرا کر کے کہا ماں آشیرواد دے دو، چند دن کے لیے مصیبت ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، کوئی عام بات نہیں ہے کہ تم سے کہہ دوں کہ محل چھوڑ کر کے چلے جاؤ، 1 سال کے نہیں 14 سال کے لیے چلے جاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں اپنے منہ سے اپنے چاند کو محل سے ہٹا کر کے جنگل نہیں بھیج سکتی۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں تو جاؤ، اور تمہارا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہماری شادی دولت والے کے یہاں ہو گئی، کرسی کا جھگڑا ہو گیا، آج اس جھگڑے کی وجہ سے میرے بیٹے کو گھر سے نکل کر کے جنگل جانا پڑ رہا ہے۔ دیکھا کہ ماں بےتاب ہو رہی ہے، ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، تو رام جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا ماں، پاؤں پکڑ کر کے کہا کہ ماں اپنے دل کو مضبوط کرو، صبر کرو، جو پھول گھر میں کھلتا ہے جب وہ مرجھا جاتا ہے تو سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو پھول جنگل میں کھلتا ہے وہ خدا کے بھروسے کھلتا ہے۔ میری ماں تو خدا کے حوالے کر دے، مجھ کو جنگل بھیج دے، اگر وہ خدا مہربان ہوا تو ماں کے گود سے بہتر جنگل کے دامن کو بنا دے گا۔ چھوڑ کے اپنے محل 2 محلے، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ چھوڑ کے اپنے محل 2 محلے، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ ہے یہی رام قلعے کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن، اس میں لکھا ہے کہ لکشمن جی دیور ہیں اور سیتا جی بھابھی ہیں۔ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا آپ کی بھابھی سیتا ہیں، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ ناک نقشہ کیسا تھا؟ کالی تھی یا گوری تھی؟ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی؟ دیور سے پوچھا جا رہا ہے بھابھی کے بارے میں، تو دیور نے کہا کہ وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، پردے کے اندر رہتی تھی، میں نے کہاں چہرہ دیکھا؟ اگر گھر سے باہر نکلی تو گھونگھٹ ڈال لیا، پردے سے باہر نکلی، چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، چلتے ہوئے صرف پیر دیکھا ہے، آج تک چہرہ نہیں دیکھا۔ اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر شخص، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا۔ شنکر بھی یہاں، رام بھی اور کرشن یہ بولے، ہر شخص کا بس ایک ہی بھگوان ہے
لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلار نہ دیکھا، مذہب کے پرکھنے کی یہ پہچان ہے بابا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔